علیکم۔ پروگرام بے نظیر اسلام آباد میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور عید گزر گئی اور جو دعوے کیے جا رہے تھے اپوزیشن جماعت کی جانب سے کہ ایک گرینڈ لائنز بنایا جائے گا، اور اس کے بعد ایک گرینڈ لائنز بنانے کے بعد حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا اور دمادم مست قلندر ہوگا، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو نہیں پا رہا ہے۔ گرینڈ الائنس، حکومت کو گرانے اور الیکشن نئے انتخابات کرانے کی کہانیاں سنانے والی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی خود کہانیاں زبان زدعام ہیں۔ تحریک انصاف میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جانب سے اسپیکر خیبر پختونخوا پہ بھی جو ہے بابر سواتی پر الزامات لگائے گئے ہیں کرپشن کے، جو ذرائع کا کہنا ہے کہ آج انہوں نے اس کے جوابات جو ہیں وہ جمع کرا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ تیمور سلیم جھگڑا کا جو گروپ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں پنجاب کی پی ٹی آئی کی، تو پنجاب کی پی ٹی آئی میں ہم نے دیکھا کہ احمد حضر نے اپنا عہدہ یہ بات کہہ کر چھوڑ دیا کہ ان کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی عالیہ حمزہ اور احمد حضر کے بیچ میں کوئی لڑائی ہوئی ہے، اور وہ میڈیا پر جس طرح سے پورٹری کی جا رہی ہے مختلف پی ٹی آئی کے لیڈرز ہی کی جانب سے، وہ ایک غلط تاثر جو ہے وہ لے کر آ رہی ہے۔ پنجاب کی پی ٹی آئی تو ہم یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ رمضان سے پہلے ہی جو ہے وہ بکھری ہوئی تھی، لیکن جو خیبر پختونخوا میں ہے اب جو کرپشن کے الزامات ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی کرپشن کمیٹی ہے وہ ان تمام تر الزامات جو لگائے جا رہے ہیں تیمور سلیم جھگڑا پہ، اس کے علاوہ کامران بنگش پر، بابر سواتی جو کہ اسپیکر ہیں کے پی کے اسمبلی کے، ان کے اوپر وہ ان سب کی انکوائری کرے گی، اور انکوائری کرنے کے بعد ان کا احتساب کیا جائے گا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا احتساب وہ پی ٹی آئی خود ہی آپس میں کر لے گی، یا پھر یہ اختیار جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس بھی ہونا چاہیے، گورنمنٹ کی بک میں بھی یہ چیز آنی چاہیے کہ فلاں وزیر نے اپنے زمانے میں کرپشن کی، یا اسپیکر نے کرپشن کی یا نہیں کی، کیا ثابت ہوا، یہ سب چیزیں سب کے سامنے آنی چاہیے، گورنمنٹ میں اداروں کے پیپرز میں جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے کہ جو یہ کہہ رہی تھی، بار بار دعوے کر رہی تھی کہ ہم تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اب دمادم مست قلندر ہوگا، ہمارا جو گرینڈ الائنس ہے وہ بس اب بننے کو تیار ہے۔ آج اسی الائنس کا ایک حصہ اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ جو ہے وہ صرف ایک شخص کی رہائی کے لیے ہم احتجاج کریں، یا پھر اس احتجاج کا حصہ بنے۔ تو اب تک، اور جو جے یو آئی فے ہے، جے یو آئی فے پہلے ہی یہ کہہ چکی ہے، اور جے یو آئی فے کا ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کے درمیان رمضان ہی میں کافی اختلافات سامنے آئے تھے۔ سیاسی جو تصویر، جو سیاسی نقشہ کھینچا، اس کے لیے بہت ضروری تھا، اور بریک سے پہلے میں نے جیسے کہ آپ کو اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی سے علی بخاری صاحب، اور جے یو آئی فے سے ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی کفایت اللہ۔ علی بخاری صاحب، آپ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اور بریک سے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ پی ٹی آئی وہ جماعت تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ عید کے بعد جو ہے وہ زبردست قسم کا دمادم مست قلندر ہوگا، ہمارا الائنس بن جائے گا، ہم نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے، اتنا ٹف ٹائم دیں گے، حالات اس طرح بدل جائیں گے۔ مگر جو پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات ہیں اس کی کہانیاں تو اب زبان زدعام ہیں، اور ہر صوبے سے ہی پی ٹی آئی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کی جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ شکریہ آپ کا وزیر جی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور انفیکٹ دنیا کی پہلے 10 بڑی پارٹیز میں سے ایک پارٹی ہے، اور ہمارے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے انکلوڈنگ عمران خان، انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی صاحب، انکلوڈنگ چیمہ صاحب، چودھری اعجاز صاحب، ڈاکٹر صاحبہ، سارے کے سارے جو ہیں وہ بیہائنڈ دا بار ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ باقیوں کو 700 دن گزر چکے ہیں، اور خان صاحب کو بھی آلموسٹ 700 دن کے قریب ہے۔ سو ہماری فرسٹ لیڈی جو ہیں بشرا بی بی، وہ بھی جیل میں ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں کارکن جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور ان کی ابھی بھی بیلز لگی ہوئی ہیں۔ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں خود بیل بیفور اریسٹ پہ ہوں، 17 ایف آئی آر سے میرے اوپر اسلام آباد کے اندر۔ تو اس ساری پوزیشن کے باوجود، اس ساری جتنی پیچھے ہمارے ساتھ 2-2.5 سالوں میں ظلم و جبر ہوا، میں وہ رپیٹ نہیں کرتا ہوں، بتاتا نہیں ہوں، سب کو پتا ہے۔ اس کے باوجود آج پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے،
نیشنل اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی ہے, 91 سیٹس ہمارے پاس ہیں انڈیپینڈنٹلی سولڈلی. اس کے علاوہ جو ہے پنجاب میں 100+ سیٹس ہیں, کے پی میں گورنمنٹ ہماری ہے, سندھ میں ہماری ریپرزنٹیشن موجود ہے, اور بلوچستان میں ہماری ریپرزنٹیشن موجود ہے. سو ان ساری چیزوں کے اندر کے باوجود جو ہے ہمیں, اگر آپ یہ کہیں کہ انتشار کا شکار ہے, تو میں یہ درست نہیں مانتا ہوں. ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پولیٹیکل وزڈم پریویل کرتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں فریڈم ہوتا ہے, فریڈم کے ساتھ جو ہے آپ کو ڈسکشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد کوئی چیز پایا تکمیل تک پہنچتی ہے. اب جب ہمیں ہمارے لیڈرشپ سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی, عمران خان صاحب سے ملاقات پہ پابندی لگا دی جاتی ہے, کبھی 6 وکلا جاتے ہیں ان میں سے 3 کو روک لیا جاتا ہے, کبھی 6 گھر والے جاتے ہیں ان میں سے 2-3 کو ملنے دیا جاتا ہے, روک دیا جاتا ہے. پولیٹیکل ملاقات پچھلے نومبر کے بعد آپ دیکھیں ابھی تک پولیٹیکل ملاقات جو 6 بندوں کی جو ہائی کورٹ نے بخاری صاحب ایس او پی بنایا ہوا تھا اس کے اس کا مطابق نہیں ہوئی. سو ایون ادروائز پارٹی انٹیکٹ ہے. ہم سارے, آپ کسی بھی ایک فرد کو اٹھا لیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ ناچاکی ہے, یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ایک چیز پہ وہ بالکل متفق ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے. جو عمران خان بات کرتے ہیں ہم اس پہ لبیک کہتے ہیں. ہم سب کی فائنل الٹرنیٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بات ہے ہم نے مانی ہے, وہی پی ٹی آئی ہے. اسی کو پی ٹی آئی کہتے ہیں جو آپ تو عمران خان صاحب لبیک کے کہتے ہیں. ساتھ اب یہ کھڑی ہوئی ہے, دیکھنا ہے کہ جو اس آپ کے جو ویژن گرینڈ کے ساتھ اپوزیشن کھڑی ہوئی ہے, الائنس جو اس کی بنانے جا ایجنڈا. رہے تھے اس پہ جے یو آئی پی نے لبیک کہا یا نہیں کہا, وہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں نہیں آ رہے. کفایت اللہ صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی بھی ہمیں بہت ڈسٹینس نظر آتا ہے جے یو آئی پی میں اور پی ٹی آئی میں, مگر پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جے یو آئی پی جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کر کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا لے گی اور ہمارے ساتھ سڑکوں پہ آ جائے گی. تو از اٹ پاسبل؟ مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز اب آ رہی ہے, پہلے نہیں آ رہی. جی مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی جو بات ہو رہی تھی اور پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ آپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جے یو آئی سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا لے گی جو حکومت کو ٹف ٹائم دے گی. کیا جے یو آئی پی ٹی آئی کے ساتھ آ رہی ہے؟ بظاہر اب تک کے حالات سے تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ جے یو آئی پی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں پتا کہ آپ بظاہر کسے کہتے ہو. ہم معافی چاہتا ہوں میں, ہم 2024 کے الیکشن کے بعد سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا ایک دورانیہ تو اختلاف سے گزرا ہے, لیکن 2024 کے الیکشن پر ہمارا اور ان کا ایک جیسا بیانیہ تھا الیکشن کے بارے میں. ہمارا بھی خیال تھا کہ الیکشن چرا لیا گیا ہے, اور ان کا بھی خیال تھا کہ الیکشن چرا لیا گیا. تو اب ہم تو ان کے ساتھ ہیں. آپ پتہ نہیں جدا کیوں کرنا چاہتی ہو, اور اس کے اندر آپ کو فائدہ کیا ہوگا. ہم اپوزیشن میں بھائی, مگر آپ وہ بھی اپنی آئینی اپوزیشن میں. ترمیم میں تو آپ ساتھ نہیں تھے. متعدد دفعہ سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ابھی بہت زیادہ ڈسٹینس ہے آپ دونوں کے درمیان میں, ابھی تھاٹ پروسیس میں کافی فرق ہے میں آپ نے دونوں کے خیالات میں ایک ساتھ بیٹھنے میں. میں نے اسحاق ڈار کی بات کا جواب نہیں دینا. میں ان کی پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں. وہ لوگ بیگی باتیں کرتے ہیں. اور 26 آئینی ترمیم میں تو حالات آپ کے سامنے تھے. جبر تھا, بہت مشکل تھا, لوگوں کو اغوا کیا جاتا تھا, پھر ان کے ویڈیو نکالے جاتے تھے, تو جبر کی بنیاد پر لوگ ساتھ دے رہے تھے. تو ہم نے اس جبر کے ماحول سے نکلنے کے لیے اپنا ایک پیکج دیا کہ چلو بھائی ہمارا پیکج مقاصد کے اعتبار سے کوئی حاصل ہو جائے. تو اس میں تو ہم کامیاب رہے. تو اس میں تو پی ٹی آئی والے بھی ہم سے ناراض نہیں ہے. لیکن یہ کہ مجھے نہیں پتا ایسے ان لوگوں کو کیا خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پی ٹی آئی کے درمیان اختلاف کی خبروں کو اچھالتے ہیں. نہیں سر, ہمیں مسئلہ یہ کہ ہمیں خوشی نہیں ہوتی. آپ ہی کے لیڈر ہیں سینیٹر مرتضیٰ کامران, انہوں نے متعدد دفعہ آ کے اس بات کو کہی, اور خود مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کے اور ہمارے درمیان میں کافی فاصلے برقرار ہیں. ابھی تمام تر معاملات طے نہیں ہوئے اس طریقے سے کہ اتنا اسٹرانگ اپوزیشن بنائی جائے جیسے پی ڈی ایم تھی. دیکھیں, اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں نا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کو سمجھا جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک انتخابی سیاسی اتحاد بناتے ہیں اور ہم اس میں مستقبل کی حکومتی پوزیشن کو طے کرتے ہیں, تو یہ تو ٹھیک ہے. اس میں تو وقت ہے اور فاصلہ ہے, اس میں کچھ بات ہونا باقی ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں حکومت کے مخالف ہیں, تو اس میں تو کوئی فاصلہ نہیں ہے. ہم دونوں حکومت کے مخالف ہیں,
اور انشاءاللہ ٹف ٹائم ہوگا. اگر ہم کنٹینر پر ہیں تو ہمیں اخلاقی حمایت حاصل ہے پی ٹی آئی کے احباب کی, اور پی ٹی آئی والے اگر وہ کنٹینر پر ہیں تو ہمیں ہماری اخلاقی مضمون حاصل ہے. یہاں تک تو ایک بہت بڑا فاصلہ طے ہو گیا نا, اس کو تو آپ اپریشیٹ کریں. بالکل. اب دیکھیں یہ تمام تر سچویشن ہے علی بخاری صاحب, اور جو اب میں آؤں گی کہ آپ کی جو پارٹی میں اختلافات ہیں, آپ بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم پہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے, اور باقی جو بھی چیزیں جو آپ لوگ کا اسٹینڈ ہے. لیکن یہ سب چیزیں اس بات کو تو نہیں, آپ اس بات پہ پردہ تو نہیں ڈال سکتے نا کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر اختلافات کا ایک انبار ہے. میں نے ابھی مثال دی تھی کہ بابر سواتی کے جو کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات ہیں بہت سارے. آج انہوں نے اپنے کرپشن کے جو انہوں نے آج اسمبلی میں جمع بھی کروائے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے پنجاب کی طرف اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر بھی حماد اظہر, عالیہ حمزہ, اور ایک لگتا ہے کہ ایک دنگل لگا ہوا ہے. تو پی ٹی آئی تو وہ جماعت تھی جو دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم متحد ہوں گے, سڑکوں پہ نکلیں گے. تو اس طرح متحد ہوں گے پھر کس طرح یہ کام پھر کس طرح چلے گا جب آپ آپس میں اتنے ڈیوائڈ ہیں؟ اور یہ خبریں یا ذرائع نہیں کہہ رہے, یہ آپ کے خود کے اپنے وزیر اعلیٰ کے پی کے, اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر, شیخ وقاص اکرم, تیمور سلیم جھگڑا, ان کے اپنے خود کے بیانات ہیں, سلمان اکرم راجہ. لیکن وزیر ایسے نہیں ہیں دینا یا ایک دوسرے پہ الیگیشنز کی بشاڑ کر دینا یا فیکٹس اینڈ فگرز بتا دینا, یہ تو ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ کسی کو کہیں کہ یار ان کے درمیان جھگڑا ہے یا ان کے درمیان کوئی ایشو ہے. یہ اسلام آباد ہے, میں نے الیکشن لڑے ہیں, میرے ساتھ دوسرے لوگوں نے الیکشن لڑے ہیں, سو اتفاق ہو سکتا ہے, سو اختلاف تنظیم کے حوالے سے ہو سکتا ہے. سو بات یہ ہے کہ یہ تو انتظامی معاملات ہیں, یہ انتظامی امور کی چیز ہوتی ہے. اور نمبر 2, جس حالات میں ہم گزرے ہیں, نہ ہمارا کوئی پارٹی سٹرکچر رہ گیا تھا, نہ ہماری کوئی تنظیم سازی کا سٹرکچر رہ گیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے سروائیو کیا اور اس طرح لے کے آگے چلے. دیکھیں جو آپ اختلافات کی بات کرتی ہیں نا, اختلافات جو ہے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل پارٹیز کی فرٹیلٹی ہوتی ہے, درخیز ہوتی ہے اس سے, اور اس سے اصلاح ہوتی ہے. وہ تو کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں ہوتا, کرٹیسزم فار دا سیک آف بیٹرمنٹ ہوتا ہے. تو سر آن دا آپ کی ادر پارٹی سائڈ میں اگر آپ دیکھیں, میں جمہوریت ہے, اگر آپ کو سوری, مثالیں دینے شروع کر دوں نا تو بڑی بھیانک مثالیں آپ کو باقی سیاسی پارٹیوں کی آئیں گی. فار ایگزامپل اگر میں مسلم لیگ کی مثال آپ کو دوں تو ان کے تو جانا یا مخالفت کرنا یا پارٹی چھوڑ دینا یا پارٹی کی آئیڈیالوجی سے ہٹ جانا, ان کے تو بڑے بڑے لیڈرز چلے گئے نا. ان کا سابقہ وزیر اعظم شاید خاقان عباسی صاحب چھوڑ کے چلے گئے. ان کے ساتھ جو نثار صاحب بہت بڑا نام تھے ان کے, وہ چھوڑ کے چلے گئے. اسی طرح پیپلز پارٹی کا لوں تو جو بے نظیر بھٹو شہید کی گاڑی میں لوگ موجود تھے, صفدر عباسی, ناہید یہ سب خان, کی وہ آئی. سارے بھی چھوڑ کے چلے گئے, ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا. جو بے نظیر ہاں بھٹو صاحبہ کی فرسٹ ٹیم تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, امین مختوم, امین فہیم مروم سے لے کے باقی لوگ سائڈ پہ ہو گئے. نصرت بھٹو صاحبہ بھی سائڈ پہ ہوگی. آپ نے دیکھا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی رجیم تھی, جس کے جو ان کے قریب ترین لوگ تھے, وہ سارے کے سارے جب بے نظیر بھٹو شہید آئیں تو اس کے ساتھ علیحدہ ہو گئے. سو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیاسی اختلاف ہے. ہاں, اختلاف برائے اصلاح ضرور ہوتا ہے. اگر مجھ پہ کسی کو اعتراض ہے تو اس کو اعتراض کرنے کا حق ہے, یہ جمہوریت ہے, دس از ڈیموکریسی. ہم تو عمران خان صاحب کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں, وہ بھی اپنی بات بتاتے ہیں, ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں, ہم جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں. تو یہ تو ایک حسن ہے. اب بات رہے گی احتجاج کی, جس دن عمران خان صاحب نے کال دے دی, سارے ہیں, چاہے وہ تیمور جھگڑا ہو, چاہے وہ علیم گنڈا پور ہو, چاہے وہ بابر سواتی ہو, چاہے وہ آدم سواتی ہو, آپ دیکھیں گے سب کے سب ایک رخ میں ہوں گے, ایک ایجنڈے پہ ہوں گے, ایک ٹیبل پوائنٹ ہوگا, اور وہ سارے کے سارے باہر ہوں گے. اس نہیں لیے سر, ایسی کوئی بات نہیں ہے. شکایتیں علی امین اور اسی طرح گنڈاپور جو آپ نے شکایتیں الائنس کی کرتے رہے ہیں بات کی, تیمور سلیم الائنس جھگڑا مختلف کی, پارٹیز کی ہوتی ہے. اسپیکر کو خیبر پختونخوا کی, باقاعدہ. اب یہ خبریں تو سر یہ تو خود انہوں نے اپنے منہ سے بھی کہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا گروپ ہمیں تنگ کر رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, گورننس کے معاملات کو خراب کر رہا ہے, ڈسٹرب کر رہا ہے, یہ مجھے ہٹانا چاہتا ہے. جب عمران خان صاحب سے, جب آپ سر, ایک میرا آپ سے ایک سوال ہے, چلیں میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, آپ تو بڑے ماہر قانون دان بھی ہیں, کہ کیا آپ کی پارٹی میں جمہوریت ہے؟ آپ جمہوریت کی بات کریں کہ آپ کی پارٹی میں جمہوریت ہے, سب کی رائے لی جاتی ہے؟ بالکل لی جاتی ہے. دیکھیں جی, میں تو خود کور کمیٹی کا ممبر ہوں, میں لیگل کمیٹی کا ممبر ہوں.
میں خان صاحب سے ملاقات کرتا ہوں، جا کے ان کو بتاتا ہوں، کور کمیٹی میں ہماری چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ پھر پولیٹیکل کمیٹی میں رکھی جاتی ہیں، اچھا جو لیگل فریم ورک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ لیگل کمیٹی میں رکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد فائنلی بتایا جاتا ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ ہم نے کیا ہے، اس میں آپ کی رائے کیا ہے، پھر ان کی رائے آتی ہے اور سب کو مکس اینڈ میچ کر کے اس کے بعد ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. سو ایسی بات نہیں ہے کہ جی کوئی ہمارے ہاں جو ہے وہ پولیٹیکلی وزڈم نہیں ہے یا پولیٹیکلی جمہوریت نہیں ہے. میں آپ کی آپ کو بات ہمارا پوری مانی کمپیریزن تو ہے کہ بنتا نہیں نا. نیشنل اب سیکورٹی مجھے ایک کمیٹی بات کے بتا دیں، اجلاس میں آپ کی بلاول بھٹو پارٹی کے زرداری بہت ہیں سارے یا لوگ آصف علی تھے وہ زرداری آخری ہیں. وقت تک میں جانا تو جیسے آپ چاہتے سے تھے بات کر رہا ہوں، مگر وہ پھر وہ دیکھیں میں نہیں جیسے گئے. آپ سے دیکھیں میں جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے ایک ایگزامپل دے دیں اس طرح کی بات کی ہو کسی نے پیپلز پارٹی کی طرف سے، بلاول بھٹو کے مرضی کے بغیر یا آصف علی زرداری کی مرضی کے بغیر یا نون کے اندر سے نواز شریف، شہباز شریف یا مریم کی مرضی کے مطابق کے بغیر کوئی بات کر دیں. میرے ساتھ ایک ٹاک شو میں پیپلز پارٹی کے ایک دو سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے اوپر. تو جو میرے ساتھ پیپلز پارٹی والی بیٹھی تھی، میں نے کہا جی میں تو ساتھ بیٹھا ہوا تھا اپنے جنرل سیکرٹری کی جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے. تو انہوں نے اپنی سینئر، بہت سینئر ایک پارلیمنٹرین تھی ان سے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کیا جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ابھی یہ جواب دے سکوں ہم جائیں گے یا ہم نہیں جائیں گے، ہم تو اپنی اعلیٰ قیادت سے پوچھیں گے. سو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ پولیٹیکلی ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اس کے پروز اینڈ کنس دیکھتے ہیں، آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد ڈیسیجن ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کامن آبجیکٹ کے لیے نکلتے ہیں جو کامن آبجیکٹ ہوتا ہے جس پہ سارے متفق ہوتے ہیں. سو ایسی چیز ہوتی ہے یہ مطلب اتنا جلدی بھی نہیں ہوتا اور اس میں کوئی اتنا کوئی صدیاں بھی نہیں لگ جاتی. یہ آپ کے بیٹھ کے نیگوسیشن ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، پولیٹیکل لوگوں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، اور جب وہ ہم کنونس ہو جاتے ہیں یا کنونس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پریکٹیکل جامہ پہن لیتا ہے، پریکٹیکلی ایگزیکیوشن کی طرف چلی جاتی ہے بات. اوکے صاحب، اب آپ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے بار بار یہ بیانات سامنے آئے کہ نیشنل سیکیورٹی کا جو اجلاس تھا اس میں پی ٹی آئی کو چلے جانا چاہیے تھا، اور غالباً ایک دن پہلے جو تھی وہ مصطفیٰ نواز کھوکر کے گھر افطار ڈنر تھا جس پہ پی ٹی آئی نے اس بات پہ اتفاق کیا، جس میں اسد کیسر اور سینئر لیڈرشپ سلمان اکرم راجہ شامل تھے، اتفاق کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. مگر صبح آپ ہی کے رہنماؤں نے آ کے اس بات پہ بہت سرپرائز کا ایک اظہار کیا کہ جو پی ٹی آئی نہیں جا رہی، اور آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح کے خود ساختہ فیصلے لینے سے جو ہے وہ دوریاں بڑھیں گی. مجھ سے پوچھا آپ نے؟ میں میں کفایت اللہ سے میرا سوال ہاں ہے. میں بول رہا ہوں خیر یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے. اتنی بات جو ہے وہ انصاف کے عین مطابق ہے کہ آپ کسی پارٹی کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اعتماد سازی پیدا کرنی ہوگی نا. فضا ایسی بنائیں کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر سکیں. ایک طرف سے آپ کو قومی سلامتی میں بلا رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے لوگوں کو تنگ بھی کر رہے ہیں، ان پر بیجا پرچے بھی ہوتے ہیں، ان کی گرفتاری بھی ہوتی ہے. تو یہ دو الگ الگ چہرے ہیں نا. جب جی دو جی. الگ چہرے ہیں تو کون آپ کا اعتماد کرے گا؟ اب بیچر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اب تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلایا جائے گا کہ آپ اس میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. پہلے تو یہ باتیں کر دی ہے کہ آپ کیا باتیں چل رہی ہیں پارٹی میں کہ آپ کو اب آپ کو بلایا جائے گا تو آپ جائیں گے. بلاول نے بھی یہ آفر کی ہے کہ وہ اگر انہیں جانا پڑا عمران خان سے جیل میں ملنے کے لیے اور انہیں دعوت دینی پڑی تو وہ ضرور ایسا کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتا ہے، اور پولیٹیکل ڈیسیجن جو ہے وہ ایک کامن ڈیسیجن ہوتا ہے جو پولیٹیکل لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں. اور ہماری پارٹی میں تو یہ چیز پہلے کور کمیٹی میں ڈسکس ہوتی ہے، اس کے بعد یہ چیز لیگل کمیٹی میں جائے گی، اس کے بعد یہ اپنا پولیٹیکل کمیٹی میں جائے گی اور پھر عمران خان صاحب کے پاس جائے گی. تو جو عمران خان صاحب کا ڈیسیجن ہے وہی پریویل کرتا ہے اور وہی کور کمیٹی کا ڈیسیجن ہوتا ہے جو عمران خان صاحب اور ہمارا جوائنٹ وینچر میں آتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ ہم سلامتی کونسل کے اجلاس میں دیکھیں، سلامتی کونسل کا اجلاس بہت بڑی چیز ہے، اس کو بڑا سیریسنس اس کے اندر ہونی چاہیے تھی، اور ہم نے بڑا سیریس اور پیٹریوٹ پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. ہم نے انہیں بتایا کہ چاروں صوبوں میں واحد گی بی اور کشمیر سمیت پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو چار صوبوں اور دونوں کشمیر اور جے بی کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، جس کی آئیڈینٹی ہے، خالی دکھاوے کی نہیں، پریکٹیکل. آپ کو ہر جگہ پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن ملے گی. اور ہمارا لیڈر کون ہے؟ عمران خان. پی ٹی آئی کس کے نام پہ ہے؟ عمران خان صاحب کے نام پہ. لوگوں نے مجھے اسلام آباد سے ووٹ کس لیے دیے؟ عمران خان کے نام پہ. میں آپ کے پروگرام میں اس لیے بیٹھوں گا، میرے سر پہ عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے.
میرے پیچھے عمران خان صاحب کھڑے، میں ان کا ریپرزینٹیٹو ہوں، ان کا میں ورکر ہوں. دیٹس وائی کہ مجھے آپ نے بھی اپنے پروگرام میں بلایا ہوں. سو ایشو یہ ہے کہ جب تک ان کو لے کر نہیں آئیں گے، ان کو زوم کے ذریعے لے کر آئیں گے، کوئی ایس او پی طے کریں یار، لیکن ان کی آؤٹ پٹ ہونی بڑی ضروری ہے. ان کی آؤٹ پٹ کے بغیر آپ کیسے ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو آپ باہر رکھ کے کہیں گے ہم سلامتی کونسل کا اجلاس کریں گے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری تو اتنے سیریس کال تھی، ہمارے ساتھ ہمارے کولیشن پارٹنرز بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ جو ڈائریکٹلی انوالو صوبے ہیں جن کے اندر بلوچستان اور کے پی ہے، ان کے لوگ بیٹھے. آپ نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے تھی اس کے اندر کون تھا؟ اس کے اندر نواز شریف خود موجود نہیں تھا جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے. اس کے اندر انٹیریئر منسٹر خود موجود نہیں تھا جس کے شولڈر پہ سب سے زیادہ برڈن ہے. اس پہ کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا. آپ کے فارن منسٹری کا فارن منسٹر جو وہاں پر سو کالڈ بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف سے اتنی آپ کا نان برانڈ سیریسنس اور اتنا اس کے اندر چیز جو ہے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھی اتنے بڑے ایشو کے اوپر. آپ کو تو چاہیے تھا، آپ کو جانے دھیرے میں سے آپ سب سے کو ایک بلانا شارٹ چاہیے تھا. کوشچن آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ اگر شارٹ سپریم کوشچن کورٹ آف پاکستان میری عرض سن لینا، اگر آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آپ گورنمنٹ ہے نا، آپ کے شولڈرز پہ ساری رسپانسبلٹی ہے. آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان اگر زوم پہ عمران خان صاحب کو بلا سکتی ہے تو آپ کو بلانے میں کیا اعتراض ہے؟ آپ سلامتی کونسل کے لیے اجلاس بلایا، کس کے لیے، کاہے کے لیے؟ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے. اس کے لیے آپ کو ہر بندے کو بلانا چاہیے تھا، ہر بندے کو بٹھانا چاہیے تھا. جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھی راضی کر کے لانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا بیٹھے یہ ہمارے ملک کے اسٹیٹ کی بات ہے. اگر تو آپ سیریس تھے، اسپیکر نے اگر آپ دعوت دی سیریس تھی ہی نا. نہیں تھے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میں علامہ صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب، ان سے بھی یہ میری نہایت مؤدبانہ گزارش ہے اور وہ میری بات کی ضرور اس کے اندر جو ہے اگنالج کریں گے. جن صوبوں میں جس جگہ پہ یہ سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا وہاں کے ریپرزینٹیٹو موجود تھے؟ وہاں کے نمائندے موجود تھے؟ کیا ایسے لوگ موجود تھے بلوچستان سے یا کے پی سے جو وہاں کے نمائندے ہیں؟ نہیں، ان کو بھی نہیں بلایا گیا. وہ جو فارم 47 کے چور شدہ مینڈیٹ لے کر آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ان کو بلا لیا اور بیٹھ کے آپس میں بندر بانٹ ہو رہی ہے. یار اس طرح تو تھوڑا ہی ہوتا ہے، اس طرح امن یہ تھوڑا ہوتا ہے، اس طرح ملک آگے تھوڑا بڑھتے ہیں، اس طرح پراسپیرٹی لوگوں کے پاس تھوڑی آتی ہے. وہ تو آتی ہے لوگوں کے عمل سے، لوگوں کے ریپرزنٹیشن سے، لوگوں کے ان کے پسند کیے ہوئے، ان کے جتائے ہوئے، ان کے اپنے نمائندے سے جو ان کی بات کرتے ہیں، جو ان کی بات ہی اب نہیں یہ کرتے، سمجھنے کے جن کو یہ بولے پتا ہے کہ وہ نیکسٹ اب آپ کی چور کیا راستے سے آئے اسٹریٹجی ہے؟ ہوئے ابھی ہیں، آپ کی ہی وہ الائنس کے ابھی بغیر ووٹوں سے جیت کے آئے شاید ہوئے ہیں، وہ جی کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا حل کرنے، کون سی سیکورٹی کونسل کا اجلاس کرنا، کون سا ملک کو آگے لے کے جانا؟ وہ تو دیاڑیں لگا رہے ہیں. دیکھیں کب تک ان کی دیاڑیں لگتی ہیں. جی جی چلیں. اب مفتی صاحب اب یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی ساری بخاری صاحب کی گفتگو سنی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہمارے بانی کو نہیں جانا چاہیے تھا، مگر آپ کی جماعت کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اب جو اس میں جو فیصلہ سامنے آیا اس میں ڈٹ یہ کہا گیا کہ ایک گرینڈ آپریشن کیا جائے گا. یہ آپریشن جو ہے جو دونوں صوبے جو دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں ان میں آپریشن جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے کیا جائے گا. ویسے تو انٹیلیجنس آپریشن روزانہ کی بنیاد پہ کیے ہی جا رہے ہیں. تو آپ کی جماعت نے بھی کھل کر جیسے پی ٹی آئی نے مخالفت کی، علی امین گنڈا پور نے مخالفت کی خیبر پختونخوا میں، تو آپ کی جماعت نے بھی جو ہے وہ کسی بھی گرینڈ آپریشن کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے. ہاں ہمارا موقف ہے. آپ نے جو علی امین اور گنڈا پور صاحب کی بات کی اس کا تو مجھے نہیں پتا. وہ اس طرح گفتگو کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ان کی سیٹ بھی بچی رہے اور پارٹی کی نمائندگی بھی ہو. یہ ان کی پوزیشن کی مجبوری ہے، لیکن وہاں اپوزیشن کا حق ہم نے ادا کیا ہے. ظاہر ہے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہوتا. جب بھی آپ آپریشن کرتے ہیں تو اس سے اور دہشت گردی پھیلتی ہے. تبھی ہم آپریشن کی بنیاد پر کامیاب تو نہیں ہو سکے. تو انہوں نے وہاں الحمد للہ کھل کر بات کی ہے. ہمارا یہ موقف تھا کہ جایا جائے اور جا کر ان کے سامنے باتیں رکھی جائیں اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے. اور ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھیوں کا خیال یہ تھا کہ جانا سوٹیبل نہیں ہوگا، وہاں کا جو فضا ہے وہ ہمارے ہاں اعتماد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ جماعت کو ڈی سیٹ کر لیتے ہیں اور ان کے نتیجہ اوروں کو دیتے ہیں فارم 47 کے حساب سے. تو جب آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ ہمیں نیشنل سیکورٹی کونسل میں کام آئیں گے تو پھر ان کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے تھا نا. اور اب اگر پیرول کے اوپر عمران خان آ جاتے اور وہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں شامل ہو کر پھر دوبارہ چلا جاتے ہیں جیل کو، تو کون سی قیامت آتی؟ دیکھو مذاکرات یا ڈائلاگ کو کامیاب بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہوتی. اپوزیشن کو بہانے بنائیں گے
تو کیا آپ کہہ سکتی ہیں کہ حکومت نے ذمہ داری مکمل کی؟ تو نہیں مکمل کی، اس لیے یہ نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا موقف ٹھیک تھا. ہم گئے اس لیے گئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملک پر سختی آتی ہے تو وہ پارٹی سیاست سے بالا تر ہوتی ہے، اس میں ہمیں ایک ہونا چاہیے. اس بنیاد پر کے اپنا کردار بھی یاد کیا، ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جماعتوں کا الگ الگ موقف تھا اور وہ ٹھیک تھا. ہم نے وہاں جا کر اپوزیشن کی اور انہوں نے نہیں جا کر اپنے اپوزیشن کا بتایا، تو اس کا پریشر تو حکومت پر آ گیا کہ ان کو ہماری حمایت حاصل نہیں، اور اگر آپریشن کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کی حمایت بھی حاصل نہیں. یہ بات سامنے لانی تھی، وہ ہم کی طرح سے بہت کامیاب ہو. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا کہ آپ نے تفصیلاً اپنی پارٹی کا جو موقف ہے وہ بتایا. علی بخاری صاحب آپ کا. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.